کہا جاتا ہے کہ غزل بھی فن ہے عجب دل نواز قاتل کا، کہ جب بھی سنیے کلیجہ نکل پڑے دل کا۔ شاعری ہماری زندگی کو، ہمارے معاشرے کو مزید حسین بناتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سچی شاعری وہ ہوتی ہے جسے سن کے یہ محسوس ہو کہ شاعر اپنے ہاتھوں میں ایک بوند شہد لے کر سمندر کے سارے کھارے پانی کو میٹھا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اچھی پیاری اور سچی شاعری ہوتی ہے۔ آئیے ایسی خوبصورت شاعری جس کا کھارا پن بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے، روڑکی سے تشریف لائے ہیں جناب افضل منگلوری، ایک استاد شاعر، علم اور زبان پر جنہیں بڑی قدرت ہے، عروض کے ماہر ہیں اور بڑی فکری بصیرت اور صلاحیت کے مالک ہیں جناب افضل منگلوری۔ ان سے میں التماس کر رہا ہوں کہ آئیں مشاعرے کے وقار میں اضافہ فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ اعظم گڑھ میں بارہا حاضری ہوئی اور دبئی، جدہ اور اطراف میں، اکناف عالم میں جہاں پر بھی اعظم گڑھ کے لوگ موجود رہتے ہیں مجھے اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اعظم گڑھ کا مزاج کیا ہے میں جانتا ہوں، یقیناً آپ پہلے ہی قطعے سے مجھے دعاؤں سے نوازیں گے، سماعت فرمائیے گا۔ عنایت۔ ہمارے بھوپیندر منا صاحب بیٹھے ہیں، ابھی آپ نے ٹی وی پر آج ایک خبر چل رہی ہے مستقل کہ ان ناؤں میں سونا نکالا جا رہا ہے، تلاش کی جا رہی ہے۔ اعظم گڑھ میں پہلی بار پہلا قطعہ پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں، لیکن متوجہ ہو کر سماعت فرمائیے گا۔ آئے بھائی ارشاد ارشاد۔ یہاں زیر زمین تم ڈھونڈتے ہو کچھ نہ پاؤ گے، یہاں زیر زمین تم ڈھونڈتے ہو کچھ نہ پاؤ گے، مدینے کے ہر ایک ذرے، ہر ایک پتھر میں سونا ہے۔ پپو بھائی ان کو بتا دیجیے جو سونے کی تلاش میں ہیں، ان کو آج میں بتا رہا ہوں یہ گر۔ آپ تو خیر خود ہی اہل ایمان میں رہتے ہیں تو ان تک پہنچا دیے جنہیں سونے کی طلب ہے کہ یہاں زیر زمین تم ڈھونڈتے ہو کچھ نہ پاؤ گے، مدینے کے ہر ایک ذرے، ہر ایک پتھر میں سونا ہے۔ طلب ہے کیمیا کی تم کو تو ایمان لے آؤ، طلب ہے کیمیا کی تم کو تو ایمان لے آؤ، محمد کے غلاموں کی ہر ایک ٹھوکر میں سونا ہے، محمد کے غلاموں کی ہر ایک ٹھوکر میں سونا ہے۔ اور توقیر بھائی اور طاہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، غیاث انصاری صاحب، تمام پٹھان صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ قطعہ میں نے اعظم گڑھ کے لوگوں کے لیے کہا ہے اور تمام لوگ اپنے موبائل میں اس کو ڈائل ٹون بنا لیں، پوری دنیا میں اس کا میسج جائے گا، سماعت فرمائیے گا۔ اجازت صاحب، حمزہ بھائی کو بہت بہت مبارکباد، اتنا خوبصورت مشاعرہ سمجھا۔ ہر ایک میدان میں اس شہر کی خدمات ہے افضل، ہر ایک میدان میں اس شہر کی خدمات ہے افضل، یہ کیفی کا وطن ہے اور یہ شبلی کی بستی ہے، یہ کیفی کا وطن ہے اور یہ شبلی کی بستی ہے، نہ دیکھو تم اسے آتنک وادی سوچ سے ہرگز، نہ دیکھو تم اسے آتنک وادی سوچ سے ہرگز، وطن کو خون دیا جس نے وہ اعظم گڑھ ہی بستی ہے، وطن کو خون دیا جس نے
یہ اعظم گڑھ وہ بستی ہے. اور آخری قطع سماعت فرمائیے. ابھی آسارام باپو کا ذکر کیا, آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں مستقل, میرے پترکار بھائی بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ ہر چیز کو بڑے تجسس سے پیش کرتے ہیں. آخری قطع میرا, پھر آپ کے دوسرے مطلب کی شاعری بھی کروں گا. سماعت فرمائیے گا کہ جنہیں تم دیش کا رہبر سمجھتے ہو خبر والوں, جنہیں تم دیش کا رہبر سمجھتے ہو خبر والوں, انہی سمان والوں میں کئی بدنام نکلیں گے, انہی سمان والوں میں کئی بدنام نکلیں گے. فقط تم ایک سادھو کے ہی پیچھے پڑ گئے آخر, فقط تم ایک سادھو کے ہی پیچھے پڑ گئے آخر. ذرا سنسد میں دیکھو کتنے آسارام نکلیں گے, ذرا سنسد میں دیکھو کتنے آسارام نکلیں گے. یہ تو میں نے تازہ کلام ابھی کہا. اب سنیے آپ کے مطلب کی اور نوجوانوں کے مطلب کی. مجھے پتا ہے کیسی شاعری پسند کرتے ہیں. سماعت فرمائیے کہ مغرور نہ ہو جانا, بزرگ بھی سن سکتے ہیں کیونکہ بھوتپور نوجوان ہے یہ بھی. مغرور نہ ہو جانا مد مست جوانی میں, مغرور نہ ہو جانا, مغرور نہ ہو جانا مد مست جوانی میں. اور یہ حسن تو مٹی ہے بہہ جائے گا پانی میں, یہ حسن تو مٹی ہے بہہ جائے گا پانی میں, مغرور نہ ہو جانا. مولانا کہہ رہے دوبارہ فرمائیں جی. آپ ہی کے مطلب کا اگلا شعر سنیے گا کہ جب لے لیا دل میرا اب مجھ پہ بچا کیا ہے, جب لے لیا دل میرا اب مجھ پہ بچا کیا ہے. اور یہ جان بھی لے جاؤ بس اب تو نشانی میں, یہ جان بھی لے جاؤ بس اب تو نشانی میں, مغرور نہ ہو جانا مد مست جوانی میں, یہ حسن تو مٹی ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ آنکھوں میں تمہاری ہی تصویر ابھر آئی, آنکھوں میں تمہاری ہی تصویر ابھر آئی. اور جب چاند کو دیکھا ہے, جب چاند کو دیکھا ہے بہتے ہوئے پانی میں, جب چاند کو ہاں دو شعر سن لیجئے جس کے مجھے حکم ہوا تھا. لیکن اسی طرح آپ ذرا تھوڑا آج سردی شاید آپ کو محسوس ہو رہی ہے, بیدار ہو جائیں. اس کے بعد میں اجازت جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے حمزہ بھائی کا, جس غزل کے حمزہ بھائی ارشاد بالکل مزے میں سنیں. یہ غزل بہت خطرناک غزل ہے. اے روح چمن جان غزل تیرے بدن پر, ہاں کچھ کم آواز آئی. اے روح چمن جان غزل تیرے بدن پر, اے روح چمن جان غزل تیرے بدن پر, کھلتے ہیں گلاب اور کمل تیرے بدن پر. ہاں اس طرح آیا مزہ. یہ اعظم گڑھ لگا, آپ لگا اعظم گڑھ ہے. کھلتے ہیں گلاب اور کمل تیرے بدن پر. اگر پہلے بتا دیں تو یہیں سے شروع کرتا میں. شعر سماعت فرمائیں کہ ہے تیری ادائیں کہ اجنتا کی گفائیں, ہے تیری ادائیں کہ اجنتا کی گفائیں, ہے تیری ادائیں کہ اجنتا کی گفائیں, قربان ہے سو تاج محل تیرے بدن پر, قربان ہے سو تاج محل تیرے بدن پر, ہے تیری ادائیں کہ اجنتا کی گفائیں,
قربان ہے سو تاج محل تیرے بدن پر، اور 100 رنگ بکھیرے ہیں تبھی اندر دھنش نے، 100 رنگ بکھیرے ہیں تبھی اندر دھنش نے، ساون نے جو برسایا ہے جل تیرے بدن پر، ساون نے جو برسایا ہے جل تیرے بدن پر۔ اور آخری شعر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیجئے گا اور کسی کو میسج کر دینا، اس کے بعد اختتام۔ کھلتے ہیں گلاب اور کمل تیرے بدن پر، لیکن مولانا آپ عمل نہ کرنا اس پر، کہ مدت سے تمنا ہے اجازت ہو تو لکھ دوں، مدت سے تمنا ہے اجازت ہو تو لکھ دوں، مدت سے تمنا ہے اجازت ہو تو لکھ دوں، ہونٹوں سے فقط ایک غزل تیرے بدن پر۔ بہت اچھے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ بھائی حمزہ بھائی کا حکم ہے کہ افضل صاحب ایک غزل سے اور نوازا ہے، ظاہر ہے وہ کنوینر ہیں، وہ کنوینر ہیں، ان کی بات انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سنیے آپ، ہاں بعد میں سنا دیں گے جی، سنیے، ہاں پیش کرتا ہوں ابھی۔ آپ اب بعد میں بیدار ہوتے ہیں، دقت یہ ہے آپ لوگوں کی، بہت دیر سے گرم ہوتے ہیں آپ۔ چلیے میں سناتا ہوں، پہلے 2-3 شعر غزل کے سنیے، پھر گیت سناتا ہوں۔ گیت، چلیے گیت کا تو ماحول ہے میں جانتا ہوں، لیکن خالص یہ ادبی گیت ہے، جیسے اعظم گڑھ میں سنا جاتا ہے۔ سنیے، ہم کو کیا سمجھنا تھا اور کیا سمجھ بیٹھے، ہم کو کیا سمجھنا تھا اور کیا سمجھ بیٹھے، ہم کو کیا سمجھنا تھا اور کیا سمجھ بیٹھے، ہائے ایک قاتل کو دلربا سمجھ بیٹھے۔ ہاں اس طرح سے سنیے گا، ہائے ایک قاتل کو دلربا سمجھ بیٹھے، اور دل کا جرم تھا اس میں یا قصور نظروں کا، دل کا جرم تھا اس میں یا قصور نظروں کا، دل کا جرم تھا اس میں یا قصور نظروں کا، ہم جو ایک پتھر کو آئینہ سمجھ بیٹھے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ بن سنور کے تم اتنا میرے ساتھ مت نکلو، بن سنور کے تم اتنا میرے ساتھ مت نکلو، نہ سمجھ زمانہ ہے جانے کیا سمجھ